پوری دنیا فرقہ واریت کی آگ میں جل رہی ہے، مسلمان کے جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ دیوبندی کہتا ہے کہ بریلوی جہنمی ہے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی جہنمی ہے، اہل حدیث کہتے ہیں وہابی جہنمی ہے، وہابی کہتے ہیں اہل حدیث جہنمی ہے، شیعہ کہتے ہیں سنی جہنمی ہے، سنی کہتے ہیں شیعہ جہنمی ہے، سب ایک دوسرے کو جہنمی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر جنت میں کون جائے گا؟ اللہ رب العزت نے جنت پھر کس کے لیے بنائی ہے؟ سب ایک دوسرے پر جہنم کے فتوے داغے جا رہے ہیں، کوئی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ لیکن مسلمان ہیں کہ ایک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہر فرقہ اور ہر طبقہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے فرقے کو جہنمی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوال بارہا آتا رہتا ہے کہ یہ 73 فرقے ہیں یا 72 فرقے ہیں، ان میں سے کون جنت میں جائے گا؟ یاد رکھو کہ ان 73 فرقوں میں وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو ان تمام فرقوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ تہتر فرقوں میں وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو ان 72 فرقوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ضلالت اور گمراہی سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنے صحابہ کو اس بات کی تلقین کی کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور وہ 2 چیزیں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے، جس کو تم جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کے زیادہ قریب ہوگا، جس کا عمل اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زیادہ مشابہت ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے دوسروں کے اوپر جہنم کے فتویٰ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، بلکہ یہ فکر کریں کہ دنیا میں آنے والا ہر فرد بشر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔